ناظرین السلام علیکم۔ ڈکن میڈیا کی اس خاص پیشکش میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ مہاراشٹر اسپیشل پبلک سیکیورٹی ایکٹ جمہوری اصولوں کے لیے خطرہ، ٹاڈا اور پوٹا جیسے سخت قوانین کی یاد تازہ۔ ملک کی تجارتی ریاست مہاراشٹر پر مہاراشٹر اسپیشل پبلک سیکیورٹی ایکٹ یعنی MSPSA کو لاگو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بل پہلی بار جولائی 2024 میں متعارف کرایا گیا تھا اور دسمبر 2024 میں مہاراشٹر اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا گیا۔ تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں، اپوزیشن جماعتوں اور قانونی ماہرین کی سخت مخالفت کے بعد اسے مشترکہ سلیکٹ کمیٹی کے ذریعے نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا۔ فروری 2025 تک یہ بل قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا، لیکن آنے والے دنوں میں اسے منظور کیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر اسپیشل پبلک سیکیورٹی ایکٹ کا دائرہ کار پہلے سے موجود سخت قوانین جیسے UAPA، MCOCA اور NSA سے متصادم ہے، جس سے دوہرے مقدمات کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، جہاں ایک ہی فرد کو مختلف قوانین کے تحت ایک ہی جرم کے سلسلے میں بار بار مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ قانون اس وقت تجویز کیا جا رہا ہے جب ملک میں طلباء، کارکنوں اور صحافیوں پر ملک دشمن اور سیکیورٹی خطرے کے الزامات بڑھ رہے ہیں، اور اس کے نفاذ سے پرامن احتجاج جرم بن سکتا ہے، آزادی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے، اور حکومت کو اختلافی آوازوں کو دبانے کا مزید موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون قومی سلامتی کے نام پر جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرتا ہے۔ MSPSA کی مبہم دفعات، حد سے زیادہ پولیس اختیارات اور عدالتی نگرانی کی کمی اسے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے ایک سنگین خطرہ بنا دیتی ہیں۔ اس کا ممکنہ غلط استعمال خصوصاً پسماندہ طبقات کے خلاف ایک جابرانہ ماحول کو فروغ دے سکتا ہے اور ملک میں جمہوری اقدار کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ آخر مقصد کیا ہے اور نیت کیا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد مہاراشٹر میں جرائم، دہشت گردی اور عوامی تحفظ کے مسائل سے نمٹنا ہے۔ تاہم اس کے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل مقصد سیاسی مخالفین، کارکنوں اور اختلافی آوازوں کو کچلنا ہو سکتا ہے۔ اس قانون کا سب سے زیادہ خطرہ ان افراد کو لاحق ہے جو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ صحافی، طلباء، انسانی حقوق کے کارکن اور مختلف تنظیموں کے ممبران اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ قانون نافذ کیا گیا تو خاص طور پر حکومت کے خلاف موقف اختیار کرنے والوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس قانون کی مبہم دفعات جیسے غیر قانونی سرگرمیاں ان افراد کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ اس کے تحت حکومت کسی بھی فرد کو گرفتار کر سکتی ہے، چاہے وہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہو یا نہ ہو۔ اس تجویز پر انسانی حقوق کے کارکن، قانونی ماہرین، سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں سخت احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ قانون جمہوری حقوق اور آزادیاں چھیننے کی کوشش ہے۔ اس احتجاج کا مقصد حکومت کو یہ یاد دلانا ہے کہ کسی بھی قانون کو نافذ کرنے سے پہلے شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرنا ضروری ہے۔ احتجاج اس بات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے کہ جمہوریت میں اختلافی آوازوں کو دبانا نہیں بلکہ ان کی سنوائی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن، سول سوسائٹی اور تنظیمیں کیا کریں؟ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو اس قانون کے خلاف مؤثر آواز اٹھاتے ہوئے احتجاج جاری رکھنا چاہیے۔ انہیں عوام میں بیداری پیدا کرنی چاہیے اور اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اس ایکٹ کے غلط استعمال کے نتیجے میں جمہوریت اور شہری آزادیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ تمل ناڈو اور مرکزی حکومت کے درمیان زبان کے مسئلے پر ٹکراؤ۔ تمل ناڈو کی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان زبان کے حوالے سے شدید اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی یعنی NEP اور سہ لسانی فارمولے پر تمل ناڈو کے چیف منسٹر اور DMK پارٹی کے صدر MK اسٹالن نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسٹالن نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاست کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ریاستی فنڈز کی فراہمی کو سہ لسانی فارمولے کی منظوری سے مشروط کر رہے ہیں۔ اسٹالن نے مرکزی وزیر کے وارانسی میں دیے گئے بیانات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تمل عوام کبھی بھی ہندی کے زبردستی نفاذ کو برداشت نہیں کریں گے
ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ایک وفاقی ملک ہے اور ریاستوں کی خود مختاری کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسٹالن نے یہ بھی سوال کیا کہ آئین میں کون سی ایسی دفعات موجود ہیں جو سہ لسانی فارمولے کو لازمی قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ ریاستوں کو ہندوستانی دستور کے تحت سہ لسانی فارمولہ اپنانا ضروری ہے۔ ان کے مطابق تمل ناڈو کو فنڈز روکنے کی دھمکی ریاستی خود مختاری کے خلاف ہے۔ دوسری جانب مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا کہنا ہے کہ تمل ناڈو کو SSA اسکیم کے تحت فنڈز حاصل کرنے کے لیے سہ لسانی فارمولہ اپنانا ضروری ہے۔ پردھان نے مزید کہا کہ NEP کے تحت طلباء اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پالیسی میں کسی بھی قسم کی امتیازی پالیسی نہیں ہے۔ تمل ناڈو کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت آل انڈیا انا DMK نے بھی مرکزی وزیر کے بیان پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ 2 زبانوں کی پالیسی پر قائم رہیں گے اور ہندی کے نفاذ کی مخالفت کریں گے۔ حکومت تمل ناڈو کا موقف ہے کہ مرکزی ریاست معاملات میں غیر ضروری مداخلت کر رہا ہے، جبکہ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سہ لسانی فارمولہ تعلیمی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف تمل ناڈو بلکہ دیگر جنوبی ریاستوں کے لیے بھی اہم بن چکا ہے، جہاں ہندی کے نفاذ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس تنازعے کے حل کے لیے مذاکرات اور ریاستوں کے اختیارات کا احترام ناگزیر ہوگا۔ تلنگانہ سے خبر ہے کہ راہل گاندھی کی قریبی ساتھی میناکشی نٹراجن نے تلنگانہ پردیش کانگریس کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ کون ہے میناکشی نٹراجن؟ آئیے جانتے ہیں۔ راہل گاندھی کی قریبی ساتھی اور 2009 میں مدھیہ پردیش کے مندسور سے لوک سبھا انتخابات جیتنے والی میناکشی نٹراجن کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی یعنی AICC میں تلنگانہ کی انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ نٹراجن کانگریس کے نوجوان چہروں میں سے ایک رہی ہیں، جنہیں راہل گاندھی نے اپنی قیادت کے ابتدائی دنوں میں آگے بڑھایا تھا۔ ان کا سیاسی سفر نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا یعنی NSUI سے شروع ہوا، جہاں وہ 1999 سے 2002 تک صدر رہیں۔ بعد میں انہوں نے مدھیہ پردیش یوتھ کانگریس کی صدارت بھی سنبھالی۔ 2009 کے انتخابات میں BJP کے لکشمی نارائن پانڈے کو شکست دے کر وہ رکن پارلیمنٹ بنی، تاہم 2014 اور 2019 میں BJP کے سدھیر گپتا کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ نٹراجن اس وقت سرخیوں میں آئی تھیں جب انہوں نے مبینہ طور پر ایک نعرہ دیا تھا، گاؤں ہماری ماتا ہے، اٹل بہاری کھاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سادہ طرز زندگی کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں، جو انہیں کانگریس کے دوسرے رہنماؤں سے منفرد بناتا ہے۔ نٹراجن کا تعلق مدھیہ پردیش کے اجین سے ہے اور وہ مشہور سماجی کارکن بابا آمٹے اور سبا راؤ سے قریبی وابستگی رکھتی ہیں۔ اب انہیں تلنگانہ میں کانگریس کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کیا وہ اپنی نئی ذمہ داری میں کامیاب ہوں گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔